اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال نسوة فی المدینۃ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن وأعتدت لہن متکئا وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ وقالت اخرج علیہن فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِینٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ یوسف کا رکوع ہے۔ گزشتہ رکوع میں بات یہ چل رہی تھی کہ یوسف علیہ السلام جب مصر پہنچے ہیں تو اللہ نے انہیں ایک تو اچھی جگہ، اچھا ٹھکانہ دیا، مصر میں عزت و احترام کے ساتھ شاہی محلات میں قیام کا موقع ملا، اور دوسرا انہیں حکم اور علم عطا کیا گیا، فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور اس کی علمی وجوہات جاننے اور سمجھنے کی اہلیت اور صلاحیت ان میں پیدا کی۔ اسی کے ساتھ ساتھ باتوں کی سیاست سمجھنے، معاملات کے حقائق اور اس کی تعبیر کرنے کی اہلیت اور صلاحیت بھی پیدا کی کہ جو کچھ گرد و پیش میں مشاہدہ کیا جائے اسے ٹھیک ٹھیک بیان کرنا اور سمجھنا۔ پھر اس کا ایک امتحان ہوا کہ جس گھر میں رہ رہے ہیں وہیں قلب اور عقل اس کو مارنے کے لیے ان کا نفس، اس کو خواہشات کی دعوت دی گئی، اور زلیخا نے یوسف علیہ السلام کے حوالے سے اپنی خواہشات کا اظہار کیا، اور انہوں نے معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا کہہ کر ان تمام شیطانی حربوں کو ناکام بنایا۔ اور پھر نہ صرف یہ کہ یوسف علیہ السلام نے اس کی مزاحمت اور مقابلہ کیا، بلکہ یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ عورت مجرم ہے اور یوسف علیہ السلام پاک دامن ہے۔ یوسف علیہ السلام نے تو کسی سے اس کا تذکرہ نہیں کیا، لیکن عورتوں میں یہ بات پھیل گئی۔ عورتوں کے اندر کوئی بات رہتی نہیں ہے، ایک کو بتاؤ تو باقی تک خود بخود کیا ہے پہنچ جائے گی، چاہے وہ یہ ضرور کہیں کہ یہ بات تم نے آگے نہیں بتانی، اس کا مطلب ہے کہ بتانی ہے۔ تو وہ بات جیسے جیسے پھیلی، ان تمام عورتوں نے بڑی لعن طعن کی زلیخا پر کہ اپنا غلام جو خدمت گار ہے اس کے عشق میں مبتلا ہو گئی ہے، اس کے چکر میں ہے یہ۔ اگرچہ وہاں کا پورا معاشرہ
عورتوں کے حوالے سے منفی نوعیت کا حامل تھا۔ خود عورتوں میں بھی بے حیائی اور مردوں کے اندر بھی زناکاری عام تھی، لیکن وہ یہ تمام خرابیاں اپنے درجے اور اپنے طبقے کے لوگوں کے ساتھ کرتے تھے۔ غلاموں کو اور غیر نسل کے لوگوں کو حقیر سمجھا جاتا تھا، ان کے ساتھ ایسے تعلق کو باعث شرم سمجھا جاتا تھا۔ تو جیسی عورتوں کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے پروپیگنڈا کیا۔ قرآن حکیم اس کا ذکر کرتا ہے، وقال نسوۃ فی المدینۃ، شہر میں جو عورتیں تھیں انہوں نے کہا، امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسہ، عزیز مصر کی وزیر اعظم کی بیگم نے کتنی بڑی حرکت کی ہے۔ عزیز یہ لقب تھا مصر کے حکمران کا، عزیز مصر، معزز آدمی، اشرافیہ کا فرد، تو جو بڑا معزز آدمی ہے اسے عزیز کہتے تھے، زبردست، طاقتور۔ تو وزیر اعظم کے لیے ایک بادشاہ اور ایک وزیر اعظم، اس لیے بادشاہ کے لیے آگے لفظ استعمال کیا قال الملک، اور جو اس کے نظم و نسق کو چلانے والا ہے وہ عزیز یعنی وزیر اعظم۔ تو وزیر اعظم کی بیگم نے کیا حرکت کی ہے کہ فتح عن نفسہ، اپنے نوجوان کو اس کے نفس سے پھسلانا چاہا، اس کو دعوت دی۔ فتح اپنا غلام، اپنا نوجوان۔ قرآن حکیم یہ کئی جگہ لفظ استعمال کرتا ہے، جیسے یوشع بن نون کے بارے میں کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، خضر اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں سورۃ کہف میں قرآن نے ان کے لیے نوجوان کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اسی طرح آگے چل کر یوسف علیہ السلام نے جب گندم کی تقسیم کا نظام بنایا تھا تو ان کے لیے جو کام کاج کرنے والے ماتحت تھے ان کے لیے بھی فتح کا لفظ، وقال لفتیانہ اجعلوا، اپنے فتیان سے کہا، اپنے غلاموں سے کہا۔ تو فتح یا نوجوان وہ جو کسی کا خادم یا غلام ہو۔ تو کیسی عجیب بات ہے کہ وزیر اعظم کی بیگم ہے اور وہ عشق لڑا رہی ہے ایک غلام کے ساتھ جو اس کا غلام اور ماتحت خادم ہے۔ فتح عن نفسہ قد شغفہا حبا، اس کے دل میں خاص محبت بیٹھ گئی ہے اس کی۔ شغف کہتے ہیں قلب کے اندر اس طریقے سے کسی چیز کا بیٹھ جانا کہ بغیر کاٹے وہ نہ نکل سکے، یعنی بہت گہری محبت، پورا دل اس پورے جس حالت میں بھی ہے، جس کیفیت میں بھی ہے، اس کو گھیر لے، یعنی اس کی زندگی کے تمام اعمال، سوچنا سمجھنا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کام کاج کرنا، وہ اسی مقصد کے لیے ہو، اس کو کہتے ہیں شغف۔ ایک ہوتا ہے شغل، مشغولیت، اور وہ ایک درجے میں آپ نے ایک کام کیا، اس کے بعد دوسرا شغل، تیسرا شغل، تو وہ تغیرات و تبدلات اس میں ہوتے رہتے ہیں۔ مشغولیت، کبھی ایک کام میں مشغول ہوتا ہے، کبھی دوسرے میں، پھر تیسرے میں۔ لیکن جب شغف آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت وہی بات دل کے اندر ایسی پیوست ہوئی ہے کہ سوچتا بھی اسی سے ہے، کھانے پینے کا کام کرتا ہے تب بھی، دنیا کی تمام مشغولیتوں کے دوران دل جو ہے وہ ادھر ہی متوجہ رہے، اس کو شغف کہتے ہیں۔ تو عورتوں نے پروپیگنڈا یہ کیا کہ اپنے اس نوجوان کی محبت اس کے دل میں اتنی ہے کہ ہر وقت ہمہ وقت اسی کی محبت میں وہ ڈوبی ہوئی ہے۔ شغفہا حبا انا لنراہا فی ضلال مبین، ان عورتوں نے کہا کہ ہم اس خاتون کو بڑی واضح گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ آگے آ رہا ہے کہ دو وجوہات سے انہوں نے یہ بات کہی، یا تو اس چکر میں ہے کہ انہیں حسد ہے کہ وہ نوجوان جو خوبصورت ترین ہے وہ زلیخا کے قبضے میں ہے، تو بجائے اپنے تعلقات بنانے کے وہ اس کے اوپر تنقید کر رہی ہیں، تنقید کے بہانے دراصل وہ اپنی خواہشات کا اظہار کر رہی ہیں۔ لیکن چونکہ ابھی تک انہوں نے مشاہدہ نہیں کیا یوسف کا، اس لیے انہوں نے
وہی حقارت کے رویے کی بنیاد پر کہا کہ بڑی واضح گمراہی میں ہے کہ وہ اپنے غلاموں کے ساتھ عشق لڑا رہی ہے، محبت کا اظہار کر رہی ہے، اس کو گمراہ کرنا چاہتی ہے۔ اب جب زلیخا نے یہ بات معلوم کی کہ عورتیں اس کے خلاف یہ پروپیگنڈا کر رہی ہیں کہ اپنے غلام کے ساتھ یہ تعلق قائم کرنا چاہتی ہے، فلما سمعت بمکرہن، جب امرأۃ العزیز نے، زلیخا نے جب یہ سنا، بمکرہن، ان کا مکر اور فریب، اس نے کہا عجیب ہے، یہ اپنے آپ کو پاک بیویاں کہتی ہیں، یہ جو کچھ کرتوت کرتی ہیں وہ مجھے نہیں معلوم، یہ آج مجھ پر تنقید کرتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ مصر کی اس دور کی پوری سوسائٹی، اس میں یہ مرض عام تھا، اور ہر ایک مرد اور عورت اپنی اپنی خواہشات کا غلام تھا۔ اس نے جب ان کے مکر و فریب کو سنا تو ارسلت الیہن، ان کی طرف پیغام بھیجا کہ آؤ تمہاری دعوت ہے، وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، اور اس نے تیار کیا ان کے لیے ایک مجلس، متکئن، ایسی مجلس جہاں لوگ تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں، چاہے وہ صوفے ہوں یا نیچے، تو جہاں آرام سے مجلس میں گپ شپ کے لیے لمبے وقت کے لیے لوگ بیٹھتے ہیں، تو اس میں متکئن، تکیہ لگا ہوا نہ ہو یا ٹیک پیچھے نہ لگی ہوئی ہو تو آدمی ریلیکس نہیں ہوتا۔ تو اس وقت بادشاہوں کی محفل میں ایک خاص مجلس اس نے منعقد کی، متکئن، تکیہ اسی سے ہے۔ وآتت کل واحدۃ، اب ان تمام کی مجلس بنائی اور ہر ایک کے سامنے ٹیبل پر فروٹ اور فلاں 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 مختلف چیزیں رکھیں، اور ہر ایک کے ہاتھ میں ان میں ایک چھری پکڑا دی، منہن سکینا، فروٹ کاٹنے کے لیے، کہ خود بخود جتنا کاٹیں، ٹوکریاں رکھ دیں، ساتھ چھریاں رکھ دیں، اور چھریاں بلکہ ان کے ہاتھوں میں پکڑائیں کہ لو جی فروٹ کھانا شروع کرو۔ ادھر سے انہوں نے فروٹ کاٹنا شروع کیا اور ادھر سے یوسف کو اس نے دعوت دی کسی بہانے سے۔ ظاہر ہے کہ یوسف وہاں اس حیثیت میں تو نہیں ہے کہ ان کا اس طریقے سے اعزاز و اکرام ہو، اور خاص طور پر جب سے زلیخا کی جو حرکت سامنے آئی، اس کے بعد سے تو وہ رد عمل میں یوسف کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے کوئی لمحہ اور کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کرتی تھی۔ تو اس نے یوسف علیہ السلام سے کہا اخرج علیہن، ان کے سامنے آؤ، کوئی چیز کھانے پینے کی لانے لے جانے کے لیے۔ جیسے ہی یوسف ان کے سامنے آئے تو قرآن کہتا ہے فلما رأینہ، جب ان تمام خواتین نے یوسف کو دیکھا، ان کا حسن، ان کی خوبصورتی، ان کی وجاہت، ان کی جوانی، ان کے جسم کے ڈیل ڈول، تو پورے وجود پر، سراپے پر جیسے ہی ان کی نظر پڑی تو اکبر نہ ہو، تو وہ ششدر رہ گئی، بہت بڑا سمجھا کہ یہ تو عجیب، ایسا انسان اور نوجوان تو ہم نے کبھی دنیا میں دیکھا نہیں۔ یوسف علیہ السلام کا رعب اور ان کے حسن کے سامنے ان کی آنکھیں چندھیا گئیں، اکبر نہ ہو۔ اب جیسے منہ کھلے کے کھلے ہیں اور وہ یوسف کو سب تک رہی ہیں، اور فروٹ کاٹنے بیٹھی تھی تو فروٹ تو کیا کٹتا، انگلیاں کٹنی شروع ہو گئی، چھری پھیر رہی ہیں، ہوش و حواس گم ہیں، اور وہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور یوسف کو دیکھ رہی ہیں کہ اتنا خوبصورت، اتنا بہترین نوجوان۔ تو آدمی جب ایسی حیرانی اور ششدر ہونے کی حالت میں ہوتا ہے تو اسے نہیں پتہ کہ وہ کام کیا کر رہا ہے۔ تو چونکہ حکمران محلات کے اندر اسی طرح کی کیا ہے، مکر و فریب اور سازشوں کے طریقے ہوتے ہیں دوسروں کو ذلیل اور رسوا کرنے کے، کہ یہ ہاتھ کاٹیں گی تو خود بخود اب فروٹ کاٹنے کے بجائے انگلیاں کٹنی شروع ہو گئیں۔ قرآن کہتا ہے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، نظر نیچے جھکائی نہیں کہ ہم کیا کاٹ رہی ہیں، بس دیکھتی کی دیکھتی رہ گئیں۔
اور بے اختیار ان کی زبان سے نکلا وقلنا، کہنے لگیں حاشا للہ ما ھذا بشرا، ماشاء اللہ یہ انسان نہیں لگتا، ایسا دنیا میں انسان نہیں ہو سکتا، ما ھذا بشرا، یہ کوئی بشر نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے، یہ تو فرشتے کے روپ میں دنیا میں آیا ہے، انسان نہیں لگتا۔ ایسا حسن، ایسی خوبصورتی، ایسی ابھرتی ہوئی جوانی، ایسا ڈیل ڈول، ایسی جسمانی ساخت فرشتے کی ہو سکتی ہے، انسان ایسے کیسا ہو سکتا ہے؟ اب جیسے انہوں نے ہاتھ کاٹے اور آنکھیں ان کی پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور وہ کہتی ہیں یہ انسان نہیں ہے فرشتہ ہے، تو اب اسے زلیخا کو موقع مل گیا۔ قالت، کہنے لگی ذالکن الذی لمتننی فیہ، یہ وہی نوجوان ہے جس کے بارے میں تم میرے خلاف پراپیگنڈا کرتی تھی، لمتننی، تم مجھے ملامت کر رہی تھی، برا بھلا کہہ رہی تھی کہ دیکھو کتنی گئی گزری ہو گئی کہ غلاموں سے عشق لڑاتی ہے، یا یہ غلام ہے، ہاں جی، اس کا حسن دیکھو، اس کا وجود دیکھو، تو اس کے پیچھے تم مجھے لعنت کر رہی تھی، تمہارا اپنا حال کیا ہے کہ تمہاری تو ابھی ایک نظر پڑی ہے تو تم نے انگلیاں کاٹ لی ہیں، میرے تو گھر میں رہتا ہے۔ اب جب عشق کھل کر سامنے آ گیا اور وہ عورتیں بھی سمجھ گئیں معاملے کی صورتحال کو، تو اب وہ کھل کر سامنے آئی، عورتوں کے سامنے پوری ڈھٹائی اور بے حیائی کے ساتھ اس نے اپنے عشق کا بھانڈا پھوڑا ہے، کہنے لگی کہ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، میں نے اس کو اس کے نفس سے پھسلانے کی بڑی کوشش کی کہ یہ اپنے آپ پر کنٹرول نہ رکھ سکے، جیسا کہ تفصیلات پچھلے رکوع میں گزری، ہر ممکن کوشش کی کہ یہ کسی طریقے سے میرے قابو میں آ جائے، لیکن فاستعصم، یہ میرے سے بچ نکلا، اس نے اپنے آپ کو بچا کے رکھا، اس نے اپنے آپ کو بچا لیا، لیکن یہ کب تک بچے گا؟ دھمکی دے رہی ہے ساری عورتوں کے سامنے، یوسف موجود ہے کہ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اگر اس نے وہ حرکت نہیں کی جو میں اسے حکم دے رہی ہوں، وہ کام اگر اس نے نہیں کیا تو پھر دو ہی اس کے لیے راستے ہیں، یا اسے قید میں جانا پڑے گا، گرفتار کر لیا جائے گا، جیل کی اذیتوں میں ڈالا جائے گا، اور یہ وہاں ذلیل اور رسوا ہوگا۔ حکمرانوں کی جو بات نہیں مانتے تھے، ظلم اور زیادتی ان پر یہ کی جاتی تھی کہ ان بیچاروں کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیتے اور جیل میں ان پر تشدد کرایا جاتا، ان کی پٹائی کی جاتی۔ اب وہ جس کی رعایا ہوتے وہ خود پٹائی کرواتا سامنے جا کر، ظلم کرتا، اور جب وہ ہاتھ باندھ کر کہتا کہ ٹھیک ہے جی جو آپ کہیں گے وہ میں کروں گا، تو پھر اس کو رہائی مل جاتی۔ تو جیل کسی عدل و انصاف کی بنیاد پر نہیں تھی، جیلیں تو بنائی جاتی ہیں مجرموں کے لیے اور عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے، لیکن اگر جیلیں حکمران طبقے کے مفادات اور ظلم اور ناانصافی کا مرکز بن جائیں، بے گناہ لوگ جیلوں میں ڈال دیے جائیں، تو اس سے بڑی خرابی کی کیا بات ہے۔ اب ایک طرف جنسی بے حیائی اور خرابی کا یہ عالم ہے کہ ساری کی ساری عورتیں بھری مجلس کے اندر بیٹھ کر اس کو گناہ کی دعوت دے رہی ہیں، اور دوسری طرف ظلم کی حالت یہ ہے کہ بغیر کسی جرم کے دھمکی دی جا رہی ہے یوسف علیہ السلام کو کہ ان کو قید کر دیا جائے گا، لا یسجنن، اور اس کو ذلیل اور بے عزت کیا جائے گا۔ اب جب یہ دھمکی دی تو اب یوسف کے سامنے کوئی اور راستہ نہیں تھا، یا اس محل میں رہیں اور اس عورت کے اشاروں پر ناچیں، اور یا یہ کہ وہ جیل چلے جائیں۔ دو آپشن تھے کہ وہاں رہیں اور ان کا مکر و فریب اور دھوکہ جو ہے وہ، اب یوسف کی اپنی جوانی ہے، ہاں جی، جسم کی ساخت ہے اعلیٰ ترین درجے کی، تو کسی بھی وقت خطرہ ہو سکتا ہے کہ یہ دوبارہ پھر وہی حرکت کرے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، قال رب السجن، اے رب
مجھے قید پسند ہے، السجن احب الیہ، اے میرے پروردگار اس گناہ کے کام کے مقابلے میں مجھے جیل زیادہ پسند ہے، احب الیہ مما یدعوننی الیہ، اس کام سے جس کی یہ ساری عورتیں مل کر مجھے دعوت دے رہی ہیں۔ روایات میں ہے کہ جب زلیخا کھل کر سامنے آ گئی اور اس نے یہ دھمکی دی تو اب یہ ساری عورتیں مل کر یوسف کو منا رہی ہیں، اس کو کہتی ہیں دیکھو تمہاری یہ آقا ہے، تم اس کے تابع ہو، ہاں جی اس کی بات مانو، دیکھو فائدہ ہوگا ورنہ تمہیں یوں ہوگا وہ ہوگا۔ تو وہ ساری عورتیں مل کر یوسف کو کیا ہے اپنے جال میں پھنسا رہی ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ ایک دفعہ اگر یہ پھنس گیا تو زلیخا سے پھنس گیا تو باقی سب ہمیں بھی موقع مل جائے گا کو پھنسانے کا، کیونکہ خواہش پرستی اور نفس پرستی غالب پورے معاشرے میں۔ اسی لیے یہاں یوسف نے اپنی دعا میں کہا یدعوننی، یہ ساری عورتیں جو مجھے بلا رہی ہیں، یہ جس چیز کی مجھے دعوت دے رہی ہیں، تو اس کے مقابلے میں مجھے قید خانہ زیادہ پسند ہے، احب الیہ مما یدعوننی الیہ، وَإِلَّا، اور اے خدا اگر میں قید میں نہ گیا جی تو پھر میں ان کے مکر و فریب کا مقابلہ نہیں کر سکوں گا۔ انسان ہے کب تک اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے؟ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں اسب الیہن، کہ کہیں میں ان کی طرف میلان نہ ظاہر کر دوں، جی نفسانی خواہشات مجھ پر غالب نہ آ جائے، عقل اور خرد کھو نہ بیٹھوں، اس لیے اے پروردگار مجھے جیل پسند ہے۔ اگر تو نے مجھے ان عورتوں سے نہیں بچایا، ان کے مکر و فریب سے، تو خطرہ ہے مجھے کہ اسب الیہن، کہ میں ادھر ان کی طرف میلان ظاہر کر دوں، اور اگر میں ایسی حرکت کر بیٹھوں تو اکم من الجاہلین، تو میں جاہلوں میں سے ہوں گا۔ علم ختم، علم کی صلاحیت دی تھی حکماً و علماً اللہ نے، اور اگر یہ حرکت کر بیٹھا میں تو پھر علم تو نہ ہوا۔ آدمی علم اور حکم اعلیٰ درجے کی صلاحیت کے باوجود جنسی خواہشات کا اسیر بن جائے تو اس سے بڑی جہالت اور کیا ہوگی؟ وہ تو اپنے علم کو ختم اور تباہ و برباد کرنا ہے۔ بلکہ امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو بڑی اچھی مثال دے کر بات سمجھائی ہے حجت اللہ میں، کہ حیوانی تعلق نر اور مادہ کا انسان کا علم سلب کر لیتا ہے، اس کے علم میں کمی، اس کی ایک مثال دی ہے کہ وہ طوطا جو کل تک سبحان تیری قدرت اور سبحان اللہ تسبیح جو بھی کچھ ہے جو آپ نے انسانی زبان اسے سکھائی وہ سیکھ لیتا، لیکن اگر اس طوطے کے ساتھ طوطی بند کر دی جائے اور ان کا تعلق قائم ہو تو اگلے دن دیکھ لینا بولنا بند ہو جائے گا، کیونکہ حیوانی تعلق جو ہے وہ علمی صلاحیتوں کو مفلوج کر دیتا ہے۔ تو یہاں یوسف علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اسی سے شاہ صاحب نے یہ بات اخذ کی ہے کہ اکم من الجاہلین، یہ جنسی تعلق تو ضرورت کے لیے ہے، نسل بڑھانے کے لیے ہے، اس لیے قرآن نے جہاں بھی کہا شادی کا ذکر کیا ہے وہاں کہا محسنین غیر مسافحین، صفت احسان جس سے نسل بڑھانا مقصود ہے، اس کے لیے شادی کرو، نہ صرف اپنا پانی نکالنے کے لیے۔ پانی بہانا یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ یہ تو اس کی عقلی اور ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کے لیے تباہ کن ہے، یہ بڑا مرض ہے، جہالت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ وہ قومیں علم نہیں سیکھ سکتی جو اس طرح کے امراض کے اندر مبتلا ہوں، اور اگر سیکھ سکتی ہیں تو وہ علم جو فساد پیدا کرنے کا ہو، سرمایہ پرستی کا ہو، لوٹ کھسوٹ کا ہو، تعیش پسندی کا ہو، وہ باتیں تو ان کے دماغ میں بڑی آئیں گی، لیکن انسانیت کی ترقی کا علم، انسانیت کی فلاح و بہبود کا علم، انسانوں کے لیے کام کرنے والا علم، وہ جب تک جنسی تعلق سے باز نہ آئے اس وقت تک کیا ہے، اس کی ترقی نہیں ہو سکتی۔ تمام سائنسدانوں، حکماء، انبیاء، صلحاء، صوفیاء، ان تمام کی زندگی اس پر گواہ ہے کہ جنہوں نے بس ضرورت کا تعلق رکھا
اور اس کے علاوہ باقی پوری زندگی اپنے مشن، اپنے ہدف پر گزار دی۔ ایک سائنسدان جب اپنی تحقیق میں مشغول ہوتا ہے تو تحقیق پر اس کی توجہ ہوگی، وہ ادھر ادھر کی منہ ماری کرے گا تو وہ کیا، دماغ سے سارا علم تو اڑ جائے گا۔ تو یہ بات یوسف علیہ السلام نے بڑی واضح کر دی کہ اگر میں ان عورتوں کی طرف مائل ہو گیا تو میں پھر جاہلوں میں سے ہوں گا، میرا علم سلب ہو جائے گا، علم کی اہلیت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ آخر زمانے میں علم اٹھ جائے گا، تو علم ایسے اٹھے گا کہ لوگ جنسی خواہشات کے پیچھے، بے حیائی اور فواحش کے کاموں کے پیچھے اپنی توانائی ضائع کرتے پھریں گے، تو پھر علم کیا ہوگا؟ پھر تو جعلی ڈگری ہوگی، ڈگریاں لے کے نکلیں گے لیکن علم نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ فاستجاب لہ ربہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف کی دعا قبول کر لی۔ فصرف عنہ کیدہن، اور اللہ نے ان کے مکر و فریب سے یوسف کو بچا لیا۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک اللہ تعالیٰ اچھی طرح سننے والا اور اچھی طرح جاننے والا ہے، بہت سننے والا اور جاننے والا ہے۔ دل سے یوسف نے دعا کی کہ مجھے اس شر اور فتنے سے بچا۔ بے حیائی کے کاموں سے بچنے کی دعا بے حیائی کے ماحول میں صدق دل کے ساتھ کی جائے تو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان النظر سہم من سہام ابلیس من ترکہا مخافتی یجد حلاوتہ فی قلبہ، کہ یہ جو نظر ہے عورتوں کی طرف دیکھنا، عورت مردوں کو گھورے یا مرد عورتوں کو گھوریں، یہ نظر جو ہے بد نظری، یہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، سہم من سہام ابلیس۔ جس نے اس بد نظری کو ترک کیا میرے ڈر سے، حدیث قدسی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جس نے اس نظر کو، اچانک نظر پڑ گئی تو الگ بات ہے، لیکن نظریں باقاعدہ جما کر دیکھتے رہنا یہ بڑا جرم ہے۔ یہ تیر ہے جو دل میں کھبتا ہے اور دل میں خواہشات اور نفسانی چیزیں ابھارتا ہے۔ تو جس نے اس کو چھوڑا میرے ڈر سے تو ضرور دل میں لذت پائے گا، یجد حلاوتہ فی قلبہ، اللہ سے تعلق اور اللہ سے محبت کی قلب کے اندر لذت محسوس کرے گا۔ تو دل کی کامیابی اور ترقی اور لذت تبھی ہے کہ جب وہ خواہشات کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو یہاں جیسے ہی یوسف علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تو اللہ نے یہ دعا قبول کی۔ ثم بدا لہم من بعد ما رأوا الآیات، تمام تر نشانیاں ظاہر ہونے کے باوجود کہ یوسف پاک ہے، صاف ہے، صحیح ہے، درست ہے، کوئی ان کا جرم نہیں ہے، اس کے باوجود بھی وہاں کے حکمران طبقے کے دماغوں میں یہ بات آئی کہ یوسف کو قید کر دیا جائے، جیل میں ڈال دیا جائے۔ زلیخا نے اس کے خلاف شکایتیں لگانی شروع کر دیں کہ دیکھو یہ اس گھر میں رہتا ہے اور اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے، اس کو پکڑو اور جیل میں ڈال دو۔ حالانکہ عزیز مصر کے سامنے ساری نشانیاں پیچھے آ چکی تھی کہ مجرم خود عورت ہے، لیکن ماحول ایسا بنا، سسٹم ایسا بنا ہوا تھا کہ اگر وہاں کا کوئی طاقتور فرد کسی کے بارے میں یہ چاہے کہ اس کو جیل دکھانی ہے تو تمام قوتیں اسی کام کے لیے، جھوٹی FIR بھی درج ہو جائے گی، پولیس بھی گواہیاں دینے کے لیے ہوگی، اور باقی سب بھی اس کو جیل ڈلوانے کے لیے پورا کا پورا نظام حرکت میں آ جائے گا، کیونکہ فلاں چودھری، فلاں وڈیرے، فلاں حکمران نے کہا ہے کہ اس کو سبق سکھانے کے لیے ذرا چترول ہونی چاہیے، اس کو تھانے میں بلا کر اس کی طبیعت صاف کرنے کی ضرورت۔ تو کوئی قانون، کوئی ضابطہ، کوئی طریقہ کار نہیں اٹھا کر اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے ثم بدا لہم، ان کو یہ بات ظاہر ہوئی، انہوں نے یہ فیصلہ کیا، حالانکہ تمام نشانیاں دیکھ چکے تھے یوسف کی پاکیزگی کی۔ تو کتنا بڑا ظلم ہے کہ ایک آدمی نے کوئی جرم نہیں کیا بلکہ جرم کروانے کی دعوت دی جا رہی ہے اور وہ جرم نہیں کر رہا، تو جرم نہ کرنے کی وجہ سے اس جیل میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا۔ لَيَسْجُنُنَّهُ
تاکہ انہیں قید رکھیں حتیٰ حین، ایک وقت تک، مقررہ مدت تک جیل کی سزا مقدمہ چلا کر ان کو کیا ہے، یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ تو اس رکوع میں جو بنیادی بات بیان کی کہ مصر کی پوری تہذیب و ثقافت اور وہ تمام ماحول ایسا بن چکا تھا کہ عورتیں اتنی بے حیا ہیں کہ سامنے دعوت دے رہی ہیں، بلکہ ایک عورت نے اگر غلط حرکت کی ہے تو باقی عورتیں اس کی تائید کے اندر مزید اس کو، یوسف علیہ السلام کو پھسلانے کے لیے کام کر رہی ہیں۔ تو اس وقت یوسف علیہ السلام جیل پہنچتے ہیں۔ اب چونکہ 12 سال کی عمر سے تقریباً 24-25 سال کی عمر تک محل میں رہ کر وہاں کے پورے سسٹم کا جائزہ لے لیا، دیکھ چکے، اور اس کے بعد اب مظلوم اور کمزور اور غریب کہاں ہیں؟ جیلوں میں ہیں۔ تو اب ان کے مسائل کیا ہیں، سسٹم کے بالائی طبقے کے حالات کیا ہیں، ان کا مشاہدہ ہو گیا۔ بظاہر تو یہاں یوسف علیہ السلام جیل گئے ہیں، لیکن آگے مستقبل میں جو ان سے کام لینا ہے کہ ان مظلوموں کمزوروں جو جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے مسائل کیا ہیں، مشکلات کیا ہیں، ان کو دور کرنے اور عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے کیا کیا اقدامات کی ضرورت ہے۔ تو وہاں کا نظام انصاف وہ بھی کھل کر سامنے آ گیا، اور وہاں کا نظام معاشرت وہ بھی، اور سیاست وہ بھی کھل کر سامنے آ گیا کہ اتنے بالائی طبقے پر پہنچنے کے باوجود بھی عزت و احترام نہیں ہے، نام کے عزیز ہیں، کام کے ذلیل اور رسوا ہیں۔ تو وہاں کی سیاسی قیادت کی نالائقی اور وہاں کے نظام ظلم کی خرابی یوسف کے سامنے واضح ہو گئی۔ اب جیل میں پہنچتے ہیں اور وہاں انہوں نے 9 سال گزارے ہیں، اور وہاں انہوں نے جیل کے حالات سے وہاں کے مظلوموں، وہاں کے کمزوروں میں اپنی جماعت پیدا کی، اپنی جد وجہد اور کوشش کا راستہ اختیار کیا۔ قومیں جب غلام بن جاتی ہیں، فساد واقع ہو جاتا ہے، تو جیلوں سے ہی سیاست چلتی ہے۔ اس بر عظیم پاک و ہند کی آزادی میں بھی جن لوگوں نے کردار ادا کیا وہ انہوں نے جیلوں سے ہی سیکھا۔ جیلیں نرسریاں تھیں جو آزادی اور حریت پسندوں کی تعلیم و تربیت کا مرکز رہی ہیں۔ تو یہ یوسف علیہ السلام کو اب جیل میں پہنچا دیا گیا۔ اس میں یوسف علیہ السلام کا دعوت کا انداز اور اسلوب کیا تھا، وہاں کی سوسائٹی کو، وہاں کے مظلوموں کے مسائل کس انداز میں یوسف علیہ السلام نے سمجھے، یہ اگلے رکوع میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی اللہ۔ اجمعین۔